बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व सहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व लानतल्लाहु अला अदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहसिनिल किताब किताबुल मजीद व फुरक़ानुल हमीद व हुस्नुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्रिही। सलवात बवाज़े बुलंद तिलावत फरमाएं। खुदावंद इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए हैं, मेरे सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस दलील से खाली ना जाए। मौला बानियान मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ मार्फत में, रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ है, मेरे के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा खालिक मेरा मालिक तब तक किसी मोमिन की आँख मौत के लिए बंद न हो जब तक वो दीदार करबला न कर ले। दुआओं की कबूलियत के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए सलवात एक मिल की तलावत फरमा दीजिए। एक सलवात ऐसी तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। हो गया, अब 2 मिनट छोड़ो छोड़ो, मेहरबानी, इजाज़त है सरकार, बात शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ल क़द्रिही। ऐ हज़रत इंसान, तूने मेरी कदर नहीं की जैसे तुझे करनी चाहिए थी। मैंने इस वक्त में ये आयत अभी बैठे बैठे ना वो फरिश्त बन रही थी तो मेरे दिल में आया कि मैं यही पढ़ दूं। अल्लाह कह रहा है, ऐ हज़रत इंसान, तूने मेरी कदर नहीं की जैसे तुझे करनी चाहिए थी। मुश्किल तो नहीं होगी बात? बंदा नहीं, अल्लाह कह रहा है कि तूने मेरी कदर नहीं की जैसे तुझे करनी चाहिए थी। मैं मिसाल देता हूँ ताकि जितने बैठे हैं काफ़ी हैं, मजमा देखने में आया ही नहीं। खुदा कसम मेरा अकीदा है कि मेरे सामने बंदा एक शख्स बैठा हो, उसके दिल में अली हो, वो अली को सोचता ना हो, मानता हो। जहाँ बैठे हो ठीक बैठे हो, कोई आगे पीछे आने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहा है, तूने मेरी कदर नहीं की जैसे तुझे करनी चाहिए थी। मिसाल देता हूँ फ़कत आधे सेकंड की, तवज्जो कीजिए। अल्लाह कह रहा है, जैसे मैं आज मस्जिद पढ़ने यहाँ आया, भाई आसफ ने फ़ोन किया, किबला जाफ़र त्यार साहब ने हुक्म दिया यहाँ मस्जिद पढ़नी। अगर मैं ना आता, मुझे भाई आसफ फ़ोन करके कहते शाह जी आपको कहा गया, आप आए क्यों नहीं, मैं कहूँगा सरकार आपने मेरी कदर ही नहीं की, जैसे की नहीं। मिसाल दे रहा हूँ, ये कहेंगे सरकार आप आते, हम आपकी कदर करते। जुमला मैं पहला दे रहा हूँ, झोली फैला के बैठना, इसी जुमले पे मैंने देखना है मैंने कितनी बातें अगली करनी है, मेंबर छोड़ देना है। खुदा का सब ये कहेंगे सरकार आप आते, हम आपकी कदर करते, आप आए नहीं, हमने कदर नहीं की, आप आए नहीं, कदर हमने नहीं की। मेरे अल्लाह तू अर्श पे बैठ के कहता है हमने तेरी कदर नहीं की, तू फर्श पे आता हम तेरी कदर करते, तू आता हम तेरी कदर करते। बंदा गूंगा बैठा बेशक न बोले, अल्लाह तू आता हम तेरी कदर करते। अल्लाह कहता जाहिल न बन, मैं आया था तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ सलामत, यहाँ सलामत। मैं आया था, तुमने मेरी कदर नहीं की। 12-14 बस फकत मेंबर छड़ता पे, तुमने मेरी कदर ही नहीं की। आय हाय मेरे मालिक, बंदे परेशान होके बेख रहे। तू आया था, किबला जाफर त्यार साहब फूका मारो एक, तू आया था, कब आया था?
کس وقت آیا تھا، کس لمحے آیا تھا. میں جملہ بھی کہوں گا، شکلیں بھی پڑھوں گا. اللہ کہتا ہے میں آیا تھا. کبھی تصور محمد میں آیا تھا، کبھی شکل علی میں آیا تھا، کبھی کریم حسین میں آیا تھا، کبھی سید سجاد میں آیا تھا، کبھی حلم باقر میں آیا تھا، کبھی صداقت جعفر میں آیا تھا، کبھی باب الحوائج بن کے آیا تھا، کبھی رضا رضا میں آیا تھا، کبھی تکافت تقی میں آیا تھا، کبھی نکافت نقی میں آیا تھا، کبھی حیبت عسکری میں آیا تھا. اللہ کہتا ہے میں بار بار آیا، تم نے مجھے چھڑلایا. میں زمانے بدل کے آیا، تم نے مجھے چھڑلایا. میں شکلیں بدل کے آیا، تم نے مجھے چھڑلایا. اور میں قرآن میں کہتا بھی رہا تم کس کس کو چھڑلاؤ گے، تم کس کس کو چھڑلاؤ. میں آتا رہا، تم چھٹلاتے رہے. میں شکلیں بدل کے آیا، زمانے بدل کے آیا، وقت بدل کے آیا، دور بدل کے آیا. اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہونا، اتنے سے وقت میں یہی پڑھا جا سکتا. اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہونا، میں 12ویں کی شکل میں غائب ہو گیا. میں 12ویں کی شکل میں پھر آؤں گا. دنیا انتظار کر رہی ہے قیامت کا، ہم انتظار کر رہے ہیں امامت کا. طہارتوں کا امین مہدی. بھائی آصف کمال مرزا بھٹیا میں جملہ کیا داد بھائی جی، داد جو ہوئی تھی وہ توقع تو نہیں ہے کہ ہوگی، اتنی بھی ٹھاٹھ کوئی نہیں. بسم اللہ جی آگے آپ. طہارتوں کا امین مہدی. خدا کی قسم بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو پھینک دے جو چونکوں میں بولے علی کے ذکر میں نہ بولے، اور جو آوازیں یہاں بلند نہیں ہوتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی. طہارتوں کا امین مہدی، قرآن ناطق مبین مہدی. خدا کی رحمت، نبی کی شہرت، علی کی پیاری یاسین مہدی. خدا کی رحمت، ہاتھ کھولی میری جان. خدا کی رحمت، نبی کی شہرت، علی کی پیاری یاسین مہدی ہے جو علی کی ولا کا حامی، اسی کے دل کا مکین مہدی ہے جو علی کی ولا کا حامی، اسی کے دل کا مکین مہدی. امام عیسیٰ کا آ گیا ہے حسن کا بیٹا حسین مہدی. یہ بات غیبت ہٹا کے پردے ہماری مشکل کو ٹال دے گا. جہاں بھی ہوگا علی کا منکر یہ اس کی آنکھیں نکال لے. جہاں بھی ہوگا علی کا منکر. سلامت. کمال الدین و تمام النعمہ، ایک کتاب کا حوالہ ایک سطر اور سلام کرو. زندگی باقی ملاقات باقی. کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی لکھی کتاب. میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا. پچھلے دی چپ دی قسم، کعبے کی چھت پہ آئے گا. قبلہ دیکھیے گا جملہ، اور یہ جملہ تحفہ ہے. میں لگوالا لیو میں سیدہ تے دعا کر کے جا سا، اگلے سیال کوٹ تک میں نے دعا کرتے جانا. یہ ہمارا ہی مقدر ہے، یہ ہمارا ہی نصیب ہے. ہمارا پہلا امام کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے میں آئے گا. پہلا کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے. جو نہیں بول سکا ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. جو نلین پہن کر، جو نلین پہن کر، آئے ہائے اور کتنا بول سو. جو نلین پہن کر پہلا محمد معراج پہ گیا تھا، وہی نلین پہن کے آخری محمد کعبے کی چھت پہ آئے گا. کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی لکھی کتاب. سلام کرو میں آپ کا. میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا. سار اٹھانا جتنے شیعہ بیٹھے کھڑے ہو، پچھلے دکھ نہیں رہے، وہ مفت سن رہے ہیں، توجہ کیجئے گا. میرا 12واں مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا. مولا آ کے دیں گے اذان، شیعہ آئیں گے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے.
میں لفظوں کا نقطے تک ضامن ہوں، پریشان ہو کے نہ دیکھنا. شیعہ آئیں گے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، مولا شیعوں کو نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھانے کے بعد مولا اپنے نوکر یحییٰ کو بلائے گا. یحییٰ آئے گا، سر اٹھانا میں جملہ پہاڑ سمجھ نہیں کر رہا ہوں. یحییٰ آئے گا، یحییٰ کو مولا حکم دیں گے. یحییٰ وہ تیسری سمے فلاں بندہ کھڑا ہے، کاٹ اس کی گردن. وہ چھٹی سمے فلاں بندے کھڑے ہیں، اٹھا ان کی گردن. وہ نویں سمے فلاں بندے کھڑے ہیں، کاٹ ان کی گردن. یحییٰ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا مولا تیرے بلانے پہ آئے، تیرے پیچھے سجدہ کیا، مولا گردنے کو گنواتا ہے. مولا فرماتا ہے یحییٰ تجھے نہیں معلوم شیعہ بھی ہمارے کہلواتے تھے، شک بھی ہماری ولایت میں کرتے. ہمارے کہلواتے ہوئے، سلام کرو میں آخری، ہمارے کہلواتے ہوئے ہماری ولایت پہ شک کرتے تھے. علی کو مجمع نہیں چاہیے، علی والے چاہیے. سانس وہی آنی ہے جو بادشاہی نے دینی ہے. اس سانس پہ بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے. میں سلام کروں جتنے سر بلند کرنا، آخری بات کرو، سلام کرو. سید ہو، اور میں گال اپنے تے آگئی، سید ہو علی کو سوچتا ہو. پردہ میں پہ ہاں، سید ہو علی کو سوچتا ہو، اس پر بھی شک ہے. تھوڑی چوپڑی قسم میں قرآن کی آیت سے پڑھ دیتا ہوں، میں جملہ آخری کہہ رہا ہوں. نوح کا بیٹا جو کتاب سے واقف رکھتے ہیں، یار سر تو اٹھاؤ. نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کر کے کشتی نجات سے اتر گیا. اس نے نوح کے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، یہ نوح کا باپ مانتا تھا، اس نے حجت کا انکار کیا تھا. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ کشتی نجات سے اتر گیا ماں کے کہنے پہ. بڑے بڑے بچے ماؤں کی وجہ سے ڈوب جائیں گے. جنہوں نے نہیں سمجھ آئی خیر ہوئے، چنگی کر اتر جائیں گے. توجہ کیجئے گا، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سلام کروں. اگلے سفر تک میں دعا دے کے جاؤں گا، دعا کیجئے. نوح کا بیٹا کشتی نجات سے اتر گیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، پسندیدہ جگہ تھے بے، پہاڑ پہ چڑھ گیا. اتنی خاموشی مجھے چاہیے تھی کیونکہ میں نے جملے کا سہارا ہے قبلہ کی روح سے لینا. قبلہ عزل حسین زیدی صاحب کے جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے حجت کا منکر. یہ جملے کی داد دعا مجھے نہیں قبلہ کی روح تک پہنچے گی. قبلہ فرماتے تھے حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا. کیا کہنے سلام ہاتھوں. یہ پہاڑ پہ، میرے پاس سب ٹائم ہی نہیں، یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے باپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے دیکھ بابا، یا علی ان کے دلوں کی کھڑکیوں کو کھول، میں ولایت علی کا جوہر اتاروں اور سلام کروں. اگر پانی آنا ہے تو یہاں تک نہیں آنا. نوح نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا. جو علی کو سوچتا نہیں ہے بندہ، میری بات اسی بندے سے ہے. پانی چڑھنا شروع ہو گیا. نوح دیکھتے رہا، پہاڑ کی چوٹی تک پانی آیا. نوح دیکھتے رہا، اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا. نوح دیکھتے رہا، اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا. نوح دیکھتے رہا، اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا. نوح دیکھتے رہا، اس کے بیٹے کے کاندھوں تک آیا. نوح دیکھتے رہا، جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا نوح کا جسم کانپا. نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے مالک، میرے خالق، یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، یہ میری نسب ہے، یہ بچ سکتا ہے؟ اللہ کہتا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے، وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تجھے دمدم علی لال کلندر